بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین کرام، آج ایک بڑا اہم مسئلہ ہم آپ کو بتلانے والے ہیں دارالعلوم دیوبند کے فتوے کے اعتبار سے، اور اسی طریقے سے بنوری ٹاؤن کے فتوے کے اعتبار سے ہم آپ کو وہ مسئلہ بتلانے والے ہیں۔ مسئلہ ہے نماز کے بعد میں دعوت و تبلیغ کا اعلان کرنا، یعنی نماز کے بعد دین کی بات کا اعلان کرنا۔ اس کے بارے میں دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ کیا کہتا ہے اور بنوری ٹاؤن کا فتویٰ کیا کہتا ہے، وہ ہم آپ کو آج بتلانے والے ہیں۔ آپ پہلے سوال سماعت فرمائیے گا۔ سوال: کیا فرماتے ہیں علماء دین مفتیان کرام مندرجہ ذیل مسائل کے بارے میں؟ باجماعت نماز کے فوراً بعد مروجہ تبلیغی جماعت کے حضرات اعلان کرتے ہیں کہ دعا کے بعد یا سنت پڑھنے کے بعد ایمان و یقین کی بات ہوگی، آپ سب حضرات بیٹھ جائیں، بہت نفع ہوگا۔ اس وقت بعض لوگوں کی 1 رکعت یا 2 رکعت یا 3 رکعتیں جماعت سے رہ چکی ہوتی، اور وہ امام کے سلام کے فوراً بعد بقیہ نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، تو اس صورتحال میں اعلان کرنا شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ بعد نماز ظہر تبلیغی جماعت کے حضرات فضائل اعمال سے حدیث اجتماعی حلقے کو سناتے ہیں، جو کہ اونچی آواز میں سناتے ہیں، جبکہ دوسری طرف کچھ لوگ جماعت سے رہ گئے ہوتے ہیں اور وہ لوگ فرض نماز یا سنتیں پڑھتے ہیں، تو اس صورت میں یہ جائز ہے یا نہیں؟ اس کا جواب دارالفتاء دارالعلوم دیوبند سے کیا دیا گیا ہے، وہ آپ سماعت فرمائیے گا۔ جواب: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر سا ضروری اعلان کر دینے کی اجازت ہے۔ جس طرح تبدیلی اوقات نماز، کسی عالم کے بیان، تفسیر قرآن کریم وغیرہ جیسے امور کا اعلان عامتاً کیا جاتا ہے، اسی طرح تبلیغی جماعت کے بیان کے اعلان مختصر کر دینے میں مذائقہ نہیں۔ جب عموماً ہر ہفتے یا کم و بیش زمانے میں ایک جیسا مختصر سا اعلان ہوتا ہے، تو مسبوقین کے حق میں عامتاً وحشت کا موجب نہیں بنتا۔ تبلیغی جماعت کے اعلان کے جو الفاظ آپ نے نقل کیے ہیں، وہ مختصر اعلان پر ہی مشتمل جچے تلے الفاظ ہیں۔ نمبر 2، جب دوسری طرف کچھ نمازی نماز میں مشغول ہوں تو اتنی اونچی آواز سے فضائل اعمال کو سنانا کہ جس سے دوسری طرف نماز میں مشغول حضرات کی نمازوں میں خلل ہو، یہ صورت مکروہ ہے۔ اور جب کہ بعد نماز ظہر فضائل اعمال کے سننے سنانے کا وقت مقرر ہے، تو آنے والے نمازی یا سنت و نوافل پڑھنے والے حضرات شروع ہی سے اس کا لحاظ فرما لیا کریں کہ جس جگہ میں فضائل اعمال پڑھی جاتی ہے اس سے اتنے فاصلے پر نماز پڑھیں کہ خلل اور تشویش کا اندیشہ نہ ہو، تو یہ سب سے بہتر شکل ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالفتاء دارالعلوم دیوبند۔ یہ تو دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ تھا جو ہم نے آپ کو سنایا ہے۔ اب اس کے بعد میں ہم جامعۃ الاسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن کا، جو کراچی پاکستان کا ادارہ ہے، اس کا فتویٰ آپ کو سناتے ہیں۔ سوال: تبلیغی حضرات کا نماز کے بعد ان الفاظ میں اعلان کرنا کیسا ہے کہ نماز کے بعد سبھی حضرات تشریف رکھیں، مسجد کو آباد کرنے والا عمل ہوگا؟ جواب: تبلیغی حضرات کی محنت کا مقصد ذاتی نہیں، بلکہ مسجدوں کی آبادی کا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی پابندی، نیک لوگوں کی صحبت، فرشتوں کی رفاقت اور نفلی اعتکاف کی فضیلت حاصل کرنا ہے، اور یہ تمام چیزیں شریعت میں مطلوب ہیں۔ لہذا صورت مسئولہ میں نمازیوں کو اگر تبلیغی حضرات کے مذکورہ اعلان سے نماز کی ادائیگی میں کوئی پریشانی نہ ہوتی ہو، تو تبلیغی احباب کا نماز کے بعد یہ اعلان کرنا کہ نماز کے بعد سبھی حضرات تشریف رکھیں، مسجد کو آباد کرنے والا عمل ہوگا، درست ہے، شرعاً کوئی قباحت نہیں۔ فقط واللہ تعالی عالم۔